بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی گرامر کا آگے سبق ہے فعل امر کا بیان۔ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے، جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں با ید کے لگاتے ہیں 4 صیغوں میں، اور با لگاتے ہیں 2 صیغوں میں۔ غائب کے دونوں صیغے اور متکلم کے دونوں صیغوں کے شروع میں با ید کے لگائیں گے، باقی وہ مضارع کا آگے صیغہ رہے گا، تو 4 صیغے اس طرح بن جائیں گے۔ باقی جو 2 حاضر کے صیغے ہیں واحد اور جمع، ان میں یہ کریں گے کہ ان کے شروع میں با کو بڑھائیں گے، دونوں صیغوں کے شروع میں با لگائیں گے۔ اس کے بعد جو واحد حاضر کا صیغہ ہے اس میں پھر آخر میں جو یا ہوتی ہے اس کی علامت اس کو بھی گرا دیں گے، اور جمع حاضر میں صرف با لگائیں گے اور کچھ بھی تبدیلی نہیں کریں گے اس میں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا۔ تو جیسے پروردن سے ہم امر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پروردن سے ہمیں اس کا مضارع دیکھنا ہوگا۔ پروردن کا مضارع آتا ہے پرورد، تال ساکن ما قبل زبر، پرورد، یہ مضارع ہے۔ اب ہم اس سے امر بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں باید کے لگا دیں 4 صیغوں کے شروع میں۔ پہلے مضارع سے گردان پڑھ لیں، پرورد، پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پروریم۔ تو اب 4 صیغوں کے شروع میں باید کے لگائیں تو بن جائے گا باید کے پرورد، باید کے پرورند، باید کے پرورم، باید کے پروریم۔ یہ 4 صیغے میں نے پڑھ دیے، غائب اور متکلم کے 2 پھر باقی 2 صیغے بچ گئے حاضر کے۔ تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا سب سے پہلے تو ان کے شروع میں دونوں کے شروع میں با لے آنی ہے آپ نے۔ تو ہم نے لے آئے بے پروری، بے پرورید، یہ ہم نے اس طرح 2 صیغے بنا لیے۔ اب اس کے بعد ایک اور تبدیلی کرنی ہے، وہ تبدیلی ہوگی صرف ایک صیغہ میں واحد حاضر میں، اور وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ اس کے آخر پر جو یا علامت ہے اس صیغہ کی اس کو گرا دینا ہے۔ بے پروری سے بن جائے گا بے پرور۔ تو اس طرح پوری گردان بن جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن مشق سے انشاءاللہ یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو با ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر حرکت کون سی پڑھنی ہے؟ تو اس کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ اس با کے بعد والا جو حرف ہے اس کو دیکھنا ہے، یعنی جو فعل جس فعل پر یہ با داخل ہو رہی ہے اس فعل کے پہلے حرف کو دیکھیں، اس پر پہلے حرف پر اگر حرکت ضمہ ہے تو با کو بھی ضمہ دے دیں۔ جیسے کردن سے مضارع آتا ہے کون، کاف پر جو ہے نا وہ ضمہ ہے، تو جب اس پر با داخل کریں گے نا تو با پر بھی ضمہ دیں گے، تو پڑھیں گے بو کن۔ لیکن اگر جو فعل ہے اس کا پہلا حرف جو ہے اس پر ضمہ نہ ہو بلکہ کوئی دوسری حرکت ہو، فتح ہو یا کسرہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں با پر کسرہ ہی آئے گا۔ جیسے پروردن میں اس پر اس کے پہلے حرف پر زبر ہے تو ہم نے پڑھا بی پرور، یعنی با کو مکسور پڑھا۔ تو اس طرح اور بھی گوید ہے، گفتن سے مضارع گوید آتا ہے، تو اس پر اگر با داخل کریں تو اس پر بھی گو بڑھیں گے، یعنی اس پر زبر ہے گاف پر۔ تو اس طرح ہم نے گردان بنا لی۔ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ترجمہ بنانے کا طریقہ کہ مضارع سے پہلے ایک تو لفظ چاہیے کہ یا لازم کے بڑھاتے ہیں، اردو ترجمہ میں چاہیے کہ یا لازم کے بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو حاضر کے صیغے ہیں ان میں یہ لازم کے یا چاہیے کے بڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ متکلم اور غائب کے صیغوں کے لیے ہے۔ متکلم اور غائب کے صیغوں کے علاوہ جو حاضر کے صیغے ہیں ان کے شروع میں چاہیے کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واحد حاضر میں تو جو آخر میں یا آتی ہے، جیسے اس میں تھا تو پال لے، تو اس میں جو یا اس کو بھی گرا دیں گے تو بن جائے گا تو پال۔ تو امر کے لیے زیادہ تر یہی ایک صیغہ جو ہے نا وہ مستعمل ہے، اور اس کا طریقہ بھی تھوڑا مختلف ہے سب سے۔ تو گردان ہم ساری پڑھ لیتے ہیں ترتیب سے۔ باید کے پرورد، باید کے پرورند، بی پرور، بی پرورید، باید کے پرورم، باید کے پروریم۔ تو اس طرح ساری گردان ہم نے بنا لی۔ ترجمہ آپ کر لیں گے، چاہیے کہ وہ پال لے، چاہیے کہ وہ پال لیں، تو پال، تم پالو، چاہیے کہ میں پالوں، چاہیے کہ ہم پال لیں۔
تو یہ ہم نے ایک گردان بنا لی۔ اس کے بعد اس کے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے مجہول کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جس بھی مصدر سے مجہول بنانا ہو سب سے پہلے اس سے ماضی مطلق بنا کر اس کے آگے حال لگائیں، ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنا کر۔ تو پروردن سے ہم بنانا چاہتے ہیں تو پروردن سے ماضی مطلق بنتی ہے، نون اور اس سے پہلے زبر کو گرائیں تو پرورد، پھر آگے حال لگائیں تو بن جائے گا پروردہ۔ پروردہ بنانے کے بعد پھر اس کے آگے جو شدن مصدر ہے اس کی گردان ہم چلانی ہوتی ہے اسی فعل سے جو فعل چل رہا ہے ہمارا۔ تو امر سے ہم شدن کی گردان بنائیں تو بن جائے گا، شدن سے پہلے شواد اس کا مضارع لیں گے اور مضارع کے شروع میں باعد کے لگائیں 4 صیغوں میں تو بن جائے گا باعد کے شواد، باعد کے شوند، باعد کے شوم، باعد کے شوم، یعنی یہ باعد کے شویم 4 صیغے بن گئے۔ باقی حاضر کے کیا ہوگا؟ شوی تھا، شوی سے یا کو گرائیں شو بن جائے گا، اس طرح شوید بن جائے گا۔ تو یہ گردان بنا لی، لیکن وہ باعد کے جو ہے نا وہ پھر درمیان میں نہیں رکھیں گے اس کو، یعنی کہ پروردہ کے بعد نہیں باعد کے لگائیں گے، بلکہ باعد کے جو لفظ ہے اس باعد کے کی جگہ پر لازم کے بھی لگا سکتے ہیں، اس کو شروع میں لے کر آئیں گے تو بن جائے گا لازم کے یا باعد کے پروردہ شود، باعد کے پروردہ شوند، باعد کے پروردہ حاضر کے صیغوں میں باعد کے نہیں لائیں گے تو بن جائے گا پروردہ شو، پروردہ شوید، باعد کے پروردہ شوم، باعد کے پروردہ شویم۔ تو اس طرح یہ بھی گردان بن جائے گی، ترجمہ ہو جائے گا چاہیے کہ وہ پالا جائے، چاہیے کہ وہ پالے جائیں، تو پالا جا، تم پالے جاؤ، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، چاہیے کہ ہم پالے جائیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور مصدر لیتے ہیں، اس سے اس کی گردان بناتے ہیں۔ جیسے کردن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کرنا، اسے ہم امر کی گردان چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا مضارع دیکھنا پڑے گا۔ تو کردن کا مضارع آتا ہے کناد، تو اس کے بعد پھر پوری گردان آپ بنا لیں مضارع کی، پہلے کناد، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم، یہ بنانے کے بعد پھر ہم امر بنانا چاہتے ہیں تو مضارع کی 4 صیغے ان کے شروع میں تو سادہ سا طریقہ ہے کہ باعد کے یا لازم کے لگا دیں، تو 4 کے صیغوں کے شروع میں ہم نے لگا لیا، باعد کے کناد، باعد کے کنند، باعد کے کنم، باعد کے کنیم، یہ ہم نے بنا لیا۔ اس کے بعد 2 صیغے حاضر کے، اس میں یہ کرنا ہے کہ دونوں کے شروع میں ایک تو بالا نہیں ہے، اس کے بعد جو واحد حاضر کا صیغہ اس میں آخر سے یا بھی گرا دینی ہے، باقی صیغہ وہی مضارع والا رہے گا۔ تو کنی تھا، کنی سے جو ہے نا با شروع میں لائی تو با پر اب ہم نے ضمہ پڑھنا کیوں کاف پر ضمہ ہے تو بو کنی ہو گیا، تو یا کو گرا دیں گے بو کن ہو جائے گا، اور دوسرا صیغہ جو جمع حاضر کا ہے وہ اسی طرح رہے گا بو کنید۔ تو یہ طریقہ ہے، گردان ساری بنا لیں گے، باعد کی کناد، باعد کی کنند، بو کن، بو کنید، باعد کی کنم، باعد کی کنیم، اس طرح اس کی گردان پوری ہو جائے گی۔ ترجمہ بن جائے گا چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ وہ کریں، تو کر، تم کرو، چاہیے کہ میں کروں، چاہیے کہ ہم کریں۔ مجہول بھی ایسے ہی ہوگا کہ اس سے پہلے مصدر سے ہم کردن سے ماضی مطلق بنائیں، کرد، پھر حال گئی کردہ ہو گیا، پھر شواد کی گردان تو بن جائے گا باعد کے کردہ شواد، باعد کے کردہ شوند، کردہ شو، کردہ شوید، باعد کے کردہ شوم، باعد کے کردہ شویم۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا امر کا، تو اس کو کہتے ہیں امر مطلق، جو بھی ہم نے پڑھا۔ جس طرح پیچھے ہم نے مضارع میں پڑھا تھا، ایک مضارع مطلق ہوتا ہے، ایک مضارع دوامی یا استمراری جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی امر میں بھی 2 طرح ہوتا ہے، دوسرے کا استعمال ذرا کم ہے، تو یعنی کہ امر دوام یا امر دوامی یا استمراری، تو اس کا طریقہ وہی ہوگا جو مضارع میں ہم نے بنایا تھا۔ مضارع دوامی کو ہم نے اس طرح بنایا تھا استمراری کو کہ جو ماضی احتمالی تھی اس کے شروع میں میم بڑھا دیا تھا، جیسے ماضی احتمالی آتی ہے پروردہ شود، پروردہ شوند، نہیں پروردہ باشد، پروردہ باشند، پروردہ باشی، پروردہ باشد، پروردہ باشم، پروردہ باشم، تو یہ آتی ہے ماضی احتمالی۔ تو مضارع استمراری کے لیے ماضی احتمالی کے شروع میں لفظ میم بڑھا دیتے ہیں، تو وہ ہم نے بنا لیا تھا می پروردہ باشد، می پروردہ باشید، می پروردہ باشند، می پروردہ باشی، می پروردہ باشید، می پروردہ باشم، می پروردہ باشم، یہ ہم نے بنایا تھا۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ پالتا رہے، یعنی استمرار کے ساتھ، وہ پالتا رہے، وہ پالتے رہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار پال رہا ہے یا وہ پالتا ہی جا رہا ہے، یعنی اس میں دوام ہے، اس میں استمرار ہے۔ تو اب ہم جب امر کو استمراری بنائیں گے تو اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا کہ مضارع کے شروع میں بس وہ 4 صیغوں کے شروع میں باعد کے لگا دیں گے، جو مضارع دوامی ہے اس کے 4 صیغوں کے شروع میں باعد کے یا لازم کے لگائیں، اور 2 صیغوں میں وہی عمل کریں کہ اس کے ایک صیغہ جو ہے اس کے آخر سے یا ہٹا دیں، باقی جو ہے نا ویسی رہے۔
تو گردان بن جائے گی باید کے می پروردہ باشد، باید کی می پروردہ باشند، می پروردہ باش، یعنی وہ باشی سے یا گرا دیں گے باش بن جائے گا، می پروردہ باش، می پروردہ باشید، باید کی پروردہ باشم، باید کی پروردہ باشم۔ تو اس طرح پوری گردان ہو جائے گی، ترجمہ ہو جائے گا چاہیے کہ وہ پال لے، چاہیے کہ وہ پال لیں۔ تو اس طرح یعنی اس میں استمرار والا آ جائے گا، چاہیے کہ وہ پالتا رہے، چاہیے کہ وہ پالتے رہیں، تو پالتا رہ، تم پالتے رہو، چاہیے کہ میں پالتا رہوں، چاہیے کہ ہم پالتے رہیں۔ تو اس طرح استمرار والا ترجمہ آ جائے گا۔ اس طرح بعض کتابوں میں اس کا استمراری کے لیے تھوڑا الگ طریقہ بھی لکھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو امر حاضر ہے اور جو امر یعنی امر کے جو واحد حاضر اور جمع حاضر ہے اس کے شروع میں می لگا دیں بس، تو اس سے بھی استمرار والا معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بنایا پرور، تو اس کے شروع میں می لگا دیں، بن جائے گا می پرور۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا تو پالتا رہ، تو بار بار پالتا رہ۔ اس طرح کردن سے ہم نے گردان چلائی تو اس کا مضارع بنا تھا بکن، تو اس سے بن جائے گا می کن، بار بار کر، بار بار کر۔ اس طرح تو بعض صورتوں میں یہ با جو ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن فصیح جو یعنی کہ لغت ہے اس میں امر کے شروع میں با ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کو حذف بھی کر لیا جاتا ہے۔ پھر با کے متعلق ایک اور صورت بنتی ہے کہ اگر کسی فعل کے شروع میں الف ممدودہ ہے یعنی الف مدہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو، تو اس صورت میں با کے لانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو اس صورت میں اگر آپ با کو داخل کریں گے اس پر تو الف مدہ اور با کے درمیان میں یا کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے آمدن مصدر ہے، اس سے ہم اب اگر امر بنانا چاہیں، امر کے دو صیغے ہم لے لیتے ہیں جو مشہور ہیں یعنی حاضر کے، تو پہلے تو اس سے آئے گا آید، اس کا مضارع آئے گا، پھر مضارع سے دو صیغے کیا بنیں گے یہ حاضر میں آید، آیند، آجی، آجید، آجی اور آجید ہے، اس کے شروع میں با لگاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو امر بنائیں گے آجی سے یا گرائیں گے تو آ بن جائے گا، اور شروع میں با لگائیں تو پھر بے یا بنے گا، یعنی الف مدہ اور با کے درمیان یا کو بڑھانا ہے تو بن جائے گا بے یا، بے یا ید، اس طرح بن جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے سوالات ہیں، ان کو دیکھنا ہے، اردو میں ترجمہ کرو، فارسی بناؤ، ان کو حل